ہم جو مانتے ہیں وہ ماننے کی طرح مانتے ہیں یا نہیں، کیونکہ دماغ دو ہی کام کرتا ہے نا، یا تو مانتا ہے یا جانتا ہے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے میں ضم نہیں ہونے دیتا۔ یہ دو پڑوسی ہیں، دماغ کے دو گھر ہیں، ایک ماننے والا ایک جاننے والا، اور ان دونوں کے امتیاز کو، ان دونوں کے درمیان کھینچی ہوئی دیوار کو، وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے دروازے کو کھولا جاتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں مکینوں کو الگ رکھا جاتا ہے، اور ان کے تقاضوں کو الگ الگ ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے نا کہ ہم نے مانا ہوا کیا ہے اور ہمارا جانا ہوا کیا ہے، اور ان دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے، اس وقت تک نہ ہم علم کے لائق ذہن پیدا کر سکتے ہیں، نہ عقیدے سے مناسبت رکھنے والا شعور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ماننا جو ہے وہ ایک فیصلے کی طرح ہوتا ہے، وہ کسی استدلال کا حتمی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی دلیل سے ہوتا، کسی استدلال سے ہوتا، یا کسی ویریفائیبل آرگومنٹ کو مان لینے کے نتیجے میں عقیدہ رکھنا لازم ہو جاتا، تو ہر آدمی کے لیے یا اکثر آدمیوں کے لیے ایک ہی دلیل، وہی دلیل کافی ہوتی جس نے مجھے مومن بنایا ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ، عقل کا نظام ہی اس طرح چلتا ہے کہ اس میں بڑی چیزوں کو ماننے کے لیے، بڑی چیزوں کو رد یا قبول کرنے کے لیے وہ انفرادی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں دلیل میں اتفاق ہے، تو یہ خود ویریفیکیشن کی ایک صورت ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی اس دلیل کو مانتا ہے، اور اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے جو اس دلیل کے نتیجے کو جانتا ہے، یعنی مانتا تو ہے لیکن دلیل نہیں جانتا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دلیل ہر طالب حق کے لیے یا حق سے ناواقف ذہنوں کے لیے مؤثر نہ ہو، یعنی ایفیکٹ نہ کرے۔ جیسے 2 + 2 4 ہے، تو یہ مطلب ہر ایک کے لیے ہے، وہ یا جو بھی ہماری محسوساتی علم کی دلیلیں ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یا یہ ہوا تھا لہٰذا اب یہ ہے، تو ان دونوں کو ملا کر کے کیا تھا تو یہ ہوا، اور کرو گے تو یہ ہوگا، ان دونوں کو ملا کر اللہ نے ذہن میں ایک قوت رکھی ہے کہ وہ اس ماضی اور اس مستقبل کو ٹرانسینڈ کر دیتی ہے۔ مطلب کسی کا گزشتہ کل وہ 1 ہفتہ پہلے کا ہو سکتا ہے، اور کسی کا کل جو ہے وہ 1 سال پہلے کا ہو سکتا ہے، یعنی میں نے یہ کیا تھا، یہ ہوا۔ تو بعض چیزیں جو ایک دن پہلے کی جاتی ہیں وہ اگلے دن ہو جاتی ہیں، تو وہ دلیل بنتی ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں وہ سال بھر پہلے کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کا نتیجہ سال بھر میں نکلتا ہے۔ بعض چیزیں ٹائم آرڈر میں کی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا نتیجہ جو ہے وہ ٹائم آرڈر میں کسی بھی غیر متعین وقت میں نکلے گا۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں جو شعور دیا ہے نا، اس کی بناوٹ یہ ہے کہ تمہارا حقیقی کل کیا تھا اور تمہارا حقیقی آئندہ آنے والا دن کیا ہے۔ یعنی تم 2 دنوں کے برزخ میں رہتے ہو، اور جس میں ہو تم، یعنی تمہارا کل گزرا ہوا اور تمہارا کل آیا ہوا، یہی حقیقی ہے۔
تم اس کے بیچ میں رہنے کا وہم رکھتے ہو. آپ دیکھیں نا، آج جو ہے وہ لمحے بھر کا بھی نہیں ہوتا، تو وہ بس کل اور آج میرے مربوط رہیں، مفید رہیں، میرے لیے نتائج پیدا کرتے رہیں، تو وہی میرے لیے، مطلب میں انہی دو قدموں پہ کھڑا ہوا ہوں، کل اور آج. کبھی اپنے اپنے ذہن میں بغیر کتابی انداز کے، بغیر کوئی علمی جد و جہد کا ارادہ کیے ہوئے، صرف یہ کہ آپ اتنے قیمتی آدمی ہیں تو اپنے آپ کو کچھ جانیں تو صحیح، اپنے آپ کو کچھ کھنگالیں تو صحیح. اور مطلب یہ جس طرح محنت آپ بہت سی چیزوں میں کرتے ہیں اور ان کے گرفت میں نہ آنے کے باوجود اس محنت کو جاری رکھتے ہیں کسی اچھے نتیجے کی امید پر، تو اس طرح آپ کے لیے سب سے زیادہ قابل غور اس کائنات میں آپ خود ہیں. تو اپنی اس حیثیت کو سمجھنا اور اس حیثیت کے حاصل ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ جاننا، اس کو کھنگالنا، اور صرف یہ نہیں کہ میں کیا ہوں کا سوال لے کر آپ اپنی سیر کریں، بلکہ کیا ہوں جو ہے دو طرح کے معنی دیتا ہے کہ میں کیا ہوں یعنی سوالیہ نشان لگا دو اس کے آگے، اور دوسرا ہے میں کیا ہوں یعنی اس کے آگے وہ ایکسکلیمیشن والا نشان لگا دو. تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو اپنی جبلت سے پہچانتے ہیں، اپنی خواہشوں سے جانتے ہیں. یعنی انہیں اپنے ہونے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، یا جس چیز کی بہت ضرورت تھی وہ چیز انہیں مل گئی ہو، تو اب انہیں اپنے جیسے احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں. یا یہ کہ کوئی فائدہ نقصان ہو تو اس صورت میں اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے. میں فائدہ محسوس کرتا ہوں نا، خوشی محسوس کرتا ہوں، غم محسوس کرتا ہوں، تو جہاں جہاں میرے محسوسات مجھے اپنی طرف میں متوجہ کرتے ہیں وہاں تک تو میں اپنی نظر میں رہتا ہوں. لیکن کیا اتنا کافی ہے کہ میں خود کو اپنے وہ جو نفسیاتی ڈرائیو سے، اپنے جبلی ہیجان سے پہچانوں؟ اب بلکہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ چلو خواہشوں سے، احساسات سے، جذبات سے ہم اپنے ہونے کا احساس رکھتے ہیں. یہ پھر بھی کچھ غنیمت ہے، کیونکہ ہمارے لیے احساس ہمارے ذہن میں کوئی معنی ضرور پیدا کرتا ہے. ہر احساس جو ہے وہ دماغ کو انگیج ضرور کرتا ہے. یہ آدمی کی جیسے ایک امتیازی بات ہے. تو چلو محسوسات ہی کے بہانے سے ہمارے ذہن میں ہمارا تشخص جگہ تو بناتا رہتا ہے نا. لیکن اب جو جس اندیشے کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ پورے جیسے ایکسٹرنلائز ہو جائیں گے، آپ خود کو چیزوں کے حوالے سے سمجھیں گے، اور ایک جیسے خلا کو نہیں سمجھ سکتا نا، تو خلا بس ہم بن جائیں گے تو اب سمجھنا کیا ہے. مطلب ہمارا مقصود ہو جائے گا اپنے باہر اپنے آپ کو مکمل کرنا، اٹھانا، ترقی کرنا، گرانا، ہر چیز جو ہے نا وہ ایک باہری پن کے ساتھ ہو جائے گی. اور وہ یہ سب ہے موبائل فون وغیرہ، اس نے ہمیں اندر سے خالی کر کے باہر ہمارے جو بہتر متبادل ہیں، یعنی جنہیں میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر میں بننے کے لائق ہیں، وہ میں بننے کی زیادہ بڑی ضرورتیں ہیں، کمالات ہیں، وہ سب یہی ہوگا کہ یہ پروگرام بنا دیا، وہ گیم تیار کر لی اور یہ منافع کما لیا.
آپ کے ہونے کا خود آپ کے لیے تسلی بخش ثبوت آپ کے اندر نہیں رہ گیا ہے، تو مطلب ایسا ہونا جیسے ہونا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ایسا ہونا جس میں نہ ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے، کہ جو ہونے کی حرکت نہ ہونے کے پہیوں پہ ہو۔ لیکن اب یہ سب باتیں ایسی ہیں جیسے شاعری کر رہے ہیں یا ویسے کوئی قصہ کہانی سنا رہے ہیں، تو اسی کو بہرحال بہت قابل قبول اور آسان فہم، مطلب اسے سمجھنا آسان کر کے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب گویا ہم اپنی بایولوجیکل جو ایگو ہے، بایولوجیکل آئی ایم نیس جو ہے، اب اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مطلب بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ارے وہ جو چیز بالکل بدل جاتی ہے کہ وہ بہرحال ہم جیسے ہمارا باطن ہمارے باہر ہے، تو وہ چلو یہ پھر بھی کچھ تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کا میں ہونا آپ کے نزدیک جیسے ایک غیر ضروری پابندی کی طرح بن جائے گا، یعنی آپ کو اپنا خیال آ جاتا ہے جب کہ میں ہوں اس پورے ماحول میں، تو آپ اس ماحول میں موجود چیزوں کے ساتھ اپنی ایک ہائرارکی بناتے ہیں کہ یہ جو سب ہیں ان میں کون چھوٹا ہے، کون برابر ہے، کون بڑا ہے، کس سے مجھے محبت ہے، کس کا میں خیر خواہ ہوں، کس پہ مجھے غصہ ہے، یا کس سے مجھے سیکھنا ہے، کس کو مجھے سکھانا ہے۔ تو گویا میں اپنے آپ کو اپنے ماحول سے ریلیٹ کرتا ہوں آئی ایم نیس کی بنیاد پر، اور اپنی آئی ایم نیس کو جیسے حقیقی بنائے رکھنے کے لیے، خیالی بننے سے روکنے کے لیے۔ تو اس میں یہ جو ریلیشنل میں ہوتا ہے، یہی انسانی میں ہے، یعنی کہ میں جو چیزوں میں صرف ہو جائے وہ انسانی میں نہیں ہے۔ میں جو چیزوں سے ایک پروڈکٹیو تعلق رکھے، ان کے اور اپنے درمیان ضروری فاصلہ رکھتے ہوئے اور انہیں ترک کر دینے کی طاقت رکھتے ہوئے، یعنی قبول کرنے کے لیے طاقت نہیں درکار، ترک کرنے کے لیے فیصلہ درکار ہے نا۔ قبول کا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، بس ہو گیا قبول۔ اب میں کہوں کہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تو پھر وہ ہوگا کہ اس کی ایک طاقت چاہیے، اور یہ طاقت اپنے آبجیکٹ سے، اپنے ماحول سے جو ہے وہ ڈیٹیچمنٹ کو برقرار رکھے بغیر کبھی نہیں حاصل ہو سکتی۔